السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے، تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا سبزیوں میں سے، وقثائھا اور کھیرے، وفومھا اور گیہوں، وعدسھا اور مسور کی دال، وبصلھا اور پیاز۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو گھٹیا ہے، وہ گھٹیا ہے، بالذی اس چیز کے مقابلے میں، ہوا خیرن جو بہتر ہے۔ اہبطوا تم اتر جاؤ، مصرن شہر میں یا مصر میں، فإن لکم پس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم وہ ہے جو جس کا تم نے سوال کیا ہے، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، ذلت والمسکنۃ اور مسکینی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ اللہ کے غصے کے ساتھ، ذالک یہ اس وجہ سے ہوا کہ بأنہم کانوا بے شک تھے وہ، یکفرون وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق، نہ حق قتل کرتے تھے۔ ذالک یہ اس لیے ہوا، بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل جب ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، کیونکہ میدان طیہ میں بنی اسرائیل کو 2 وقت کے کھانے کے لیے من اور سلوہ ملتا تھا۔ انسان کا کچھ ایسا مزاج ہے کہ وہ ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے بددل ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ مختلف قسم کے کھانے جو ہیں کھائے۔ بنی اسرائیل من اور سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، لیکن انہوں نے طبی اکتاہٹ کو نہیں دیکھا، بلکہ اس بات کو دیکھا کہ ہم ایسی بدترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جاتے تھے اور یہ لوگ ان کو اف بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ ایسے بڑے دشمن کا ہلاک اور برباد ہونا اور اس سے نجات پانا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی، تو اس کے سامنے یہ طبی اکتاہٹ پر صبر کر لیتے، یہ تو معمولی بات تھی، لیکن انہوں نے صبر کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نکلنے والی چیزیں پیدا فرمائے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں کھیرا چاہیے، گیہوں چاہیے، مسور کی دال چاہیے اور پیاز چاہیے۔ اور یہ سوال کرنے کا طریقہ بھی ان کا عجیب تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یہ نہیں کہتے کہ ہم سب مل کر اپنے رب سے مانگیں، یعنی ان کا ایسے کہتے تھے جیسے ان کا کوئی اپنے رب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے لا کر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے لا کر ایک کھانے کی مصیبت میں ڈال دیا ہے، تو اور وہی ہمارے لیے دعا کریں گے اور وہی ہمارے اس مشکل کو ٹال لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم غصے میں آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو یہ ان کی ادا پسند نہیں آئی، اور فرمایا کہ تمہارے پاس عمدہ کھانا بغیر کسب و معاش کے، یعنی بغیر تم لوگوں کو کچھ کرنے کے، بغیر محنت اور کش کے، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے تمہارے پاس پہنچ جاتا ہے، تم اس چیز کو چھوڑ کر، تم عمدہ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیزیں طلب کر رہے ہو، تو یہ طریقہ تو تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم کو سبزیاں، ترکاریاں، دالیں اور پیاز چاہیے تو تم کسی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی اور وہاں سے تم لوگوں کو مل جائیں گی۔ تو ان کو وہاں پر یہ میدان طیہ تھی، ان کو یعنی میدان طیہ میں تھے نا پہلے یہ، تو پھر ان کو وادی سینا میں اتار دیا تھا کہ تم لوگ یہاں پر چلے جاؤ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یعنی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو تھی وہ ڈال دی گئی تھی، یعنی ان کے اوپر لازم کر دی گئی تھی، کیونکہ ذلت سے مراد دل کا فقیر ہونا مراد ہے، اس لیے کہ تمام اہل مذاہب میں یہودیوں سے بڑھ کر کوئی قوم زیادہ ذلیل اور مال کی حریص نہیں تھی، یعنی سب سے زیادہ لالچ جو تھا وہ انہی کے اندر تھا۔
پھر یہ فرمایا کہ وباءوا بغضب من اللہ، پھر فرمایا کہ وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ذلت اور مسکنت جو تھی ان کے ساتھ جو تھی وہ لازم ہو گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کے وہ لوگ مستحق ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے وہ اللہ کی کیوں ہو گئے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا تھا، کیونکہ اس لیے انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کی حد سے آگے بڑھنے والے بن گئے، یعنی تو اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا تھا، پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جن انبیاء کو قتل کیا تھا ان میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یعنی نام جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہوگا، اور جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا تو وہ سب سے زیادہ غضب والا یعنی اللہ کے نزدیک ہوگا۔ ایک بار ترجمہ سن لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا، پس دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا، سبزیوں میں سے، وقثائھا، اور کھیرے، وفومھا، اور گیہوں یا لہسن، دونوں اس کا مطلب جو ہے، اس کا معنی جو ہے لہسن اور گیہوں، وعدسھا، اور مسور کی دال، وبصلھا، اور پیاز، قال اتستبدلون الذی، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، وہ گھٹیا ہے، بالذی، اس چیز کے مقابلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے، تو اہبطوا، اتر جاؤ تم مصر میں، فإن لکم، پس بے شک یہ تمہارے لیے وہ ہے، ما سألتم، جس کا تم نے سوال کیا، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، ذلت، والمسکنۃ، اور مسکینی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ، ذالک، یہ اس وجہ سے ہوا، بأنہم، بے شک وہ، کانوا یکفرون، تھے وہ انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بما عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے، یعنی انہوں نے بہت زیادہ زیادتیاں کی۔ تو آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔